أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. سورۃ المؤمنون 18واں پارہ. آج کا ہمارا درس قرآن آیت نمبر 9 سے لے کر 11 نمبر آیت تک ہے. پہلے ترجمہ نوٹ کر لیں. اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ بھی کامیاب ترین ہے. اولئک هم الوارثون، وہی لوگ وارث ہیں، میراث لینے والے ہیں. الذین یرثون الفردوس، اور وہ لوگ جو میراث پائیں گے وہ ٹھنڈی چھاؤں میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المؤمنون کے اندر مومنوں کی کامیابی کا اعلان کیا اور ارشاد فرمایا جو لوگ دنیا اور آخرت میں کامیابی جاتے ہیں سب سے پہلے ان کی یہ صفت بیان کی تھی کہ وہ لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے جو نماز کے اندر خشوع اور خضوع رکھتے ہیں. اور سب سے آخر میں 7 صفات ایسی بیان کی کہ جس انسان کے اندر یہ 7 صفتیں پائی جائیں گی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. سب سے پہلی جو صفت بیان کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نماز کی تھی. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں پھر نماز کا ہی تذکرہ کیا کہ وہ لوگ بھی کامیاب ترین ہیں جو اپنی نمازوں کی خیال رکھنے والے ہیں، اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع رکھتے ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلوات کا لفظ جمع کا لایا ہے، یعنی 5 نمازوں کا اہتمام کرنا، 5 نمازوں کو ان کے وقت کے اندر پڑھنا، جو وقت ہے اس کے اندر پڑھنا. اور اسی طریقے پر نماز کا جو بھی وقت ہے وہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، مستحب ہے، جو بھی نماز ہو اس کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا. خشوع پر بھی بات ہوئی اور خضوع کے اندر یہ بات، خضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان پوری کامل یکسوئی کے ساتھ نماز کے اندر دھیان صرف نماز کے اندر ہو، باہر کے اندر اس کا دھیان نہ ہو. نماز کے اندر ہلنا جلنا، نماز کے اندر خارش، نماز کے اندر کھانسی کرنا، نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے پوری کی پوری یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ نماز کا خضوع ہے. جب ایسی نماز ہوگی تو اس نماز کا انسان کو فائدہ بھی ہوگا. ان 7 اوصاف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت کی کامیابی کو رکھا ہے. اس اوصاف کے اندر حقوق اللہ بھی موجود ہیں اور حقوق العباد بھی موجود ہیں. جو انسان اللہ کے حقوق کو پورا کرے گا اور حقوق العباد کو پورا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو دنیا اور آخرت کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائیں گے. اور ایک بات جو انتہائی قابل قدر بھی ہیں اور سننے اور سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا کتنا اہتمام کا حکم دیا ہے کہ کامیاب ترین وہ لوگ ہیں جو لوگ نماز کو صحیح طریقے پر پڑھتے ہیں. ان 7 اوصاف کے اندر مذکورہ 7 صفتوں کے اندر اول بھی نماز کا ذکر ہے اور آخر میں بھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نماز کا کتنا بڑا اہتمام ہے، کتنا بڑا حکم ہے. اور نماز کتنی بڑی عبادت ہے کہ جتنے بھی احکامات دنیا میں نازل ہوئے، جو بھی حکم وہ زمین پر آیا، لیکن نماز اللہ کے ہاں اتنی بڑی عبادت تھی کہ اللہ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلا کر وہ عطا کیا کہ میری طرف سے اپنی امت کو یہ عطیہ دینا،
یہ گفٹ دینا، تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری وقت کے اندر بھی نماز کی طرف اشارہ کیا کہ لوگوں نماز کا اہتمام کرنا۔ جو لوگ ان مذکورہ اوصاف کے حامل ہوں گے، ان مذکورہ اوصاف کو اہتمام کریں گے، اولئک هم الوارثون، تو یہی لوگ وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور ان کی صفت یہ ہے جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اس سے کبھی بھی نکلیں گے نہیں۔ وارث کا مطلب ہوتا ہے کہ جب وہ مر جاتا ہے تو مورث جس کے لیے اس کی وصیت ہوتی ہے اس تک اس کا مال پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے پر جو انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، سب سے پہلا یہ کہ وہ مسلمان ہو، کافر نہ ہو۔ جب انسان مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو اس پر نماز کا اہتمام ضروری ہے۔ تو وہ نماز ہمارے کام آئے گی جو صحیح خشوع اور خضوع والی ہوگی۔ ہم نماز بھی پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو صحیح طریقے پر ادا کرنے کی دعا بھی کریں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس چیز کے لیے نماز کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو صحیح طریقے پر ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔